الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں جو مختلف تفریقات اور گروہ بندیاں ہو گئیں اور مختلف فرقے وجود میں آئے تو ہم ان میں سے نہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد باقی ساری انسانیت میں افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت سے مراد یہ نہیں کہ پنجاب کے یا فیصل آباد کے یا بر صغیر کے، پاکستان کے نہیں، اہل سنت روئے زمین کے جس خطے میں بھی ہیں تو ہر جگہ، ہر علاقے میں اور ہر دور میں اہل سنت کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل ترین انسان، سب سے افضل، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کیوں ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا ہی ایسے ہے۔ یہ ہم نے خود نہیں بنا لیا عقیدہ، یہ ہمارے کسی وڈیرے نے، یہ عقیدہ ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے اور یہ عقیدہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے اور پوری امت مسلمہ اہل سنت اس کا اس پر اتفاق ہے۔ لہذا ایک تو ہمیں اپنے اس عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ دور حاضر میں جو مختلف فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہات اور خدشات پیدا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو، عقیدت کو، ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو کچھ لوگوں نے گھٹانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی شان دینے والا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ شان دینے والا اللہ ہے، دینے والا جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے دی ہے شان وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنی شان دی ہے۔ تو آئیے اپنے اس عقیدے کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا کسے؟ اتقا، جو اتقا ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اتقا عربی زبان کا لفظ ہے اور ہمارے لوگوں کو عربی سے واقفیت کم ہی ہوتی ہے، یا ہم انگلش جانتے ہیں یا پنجابی۔ تو اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی۔ کیا معنی ہے؟
سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی جو ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا متقی ہے کون؟ نام نہیں لیا، لیکن اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ اس کی نشانیاں کیا ہے سب سے بڑے متقی کی؟ تو فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے۔ یؤتی مالہ، وہ اپنا مال دیتا ہے، یعنی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو کیوں خرچ کرتا ہے؟ فرمایا یتزکا، وہ اپنے مال کو پاک رکھنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ مال پاک رکھنا ہو تو اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، جوڑتے رہنے سے مال پاک نہیں ہوگا۔ مال کی پاکی یہ نہیں کہ واشنگ مشین میں ڈال کر ایک دن سارے نوٹ تو صرف یا کوئی اچھا شیمپو ڈال کے اس کو دھو لیں، نہیں، مال کی پاکی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو فرمایا اس کی پہلی نشانی، جو سب سے بڑا متقی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس اپنا مال جو ہے وہ پاک رکھے۔ اور اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی اس پر کسی کا احسان بھی نہیں ہے۔ وہ مال خرچ کرتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ کسی کے احسان کا وہ بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، پہلے اس پر کسی نے احسان کیا تھا تو آج یہ اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ یہ تیسری صفت بیان فرمائی، اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ جو رب کی رضا چاہتا ہے، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ خود بھی راضی ہو جائے گا، وہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ چار صفات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، کس کی؟ اتقا کی، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور وہ کون شخص ہے؟ یہ چاروں صفات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ وہی اپنا مال خرچ کرتے رہے اور کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے رہے۔ اور مال کتنا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، اس کی مثالیں تو بے شمار ہیں۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ کے لیے لوگوں سے کہا تھا تو ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ساری چیزیں سب کچھ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ اپنے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، حضور جانتے تھے کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ، میں تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی تو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کہ رسول اللہ تو سامنے بیٹھے، گھر میں کیسے چھوڑ کر آئے؟ تو ابوبکر کا عقیدہ بھی سمجھیے کہ رسول سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ابوبکر کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول یہاں بھی ہیں تو رسول وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں اور
وہاں بھی ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت کا حاضر ناظر والا ہے کہ جسم کے ساتھ حضور ایک جگہ موجود ہیں تو روحانیت کے ساتھ حضور دوسری جگہ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ خیر، سب کچھ، گھر کا سب کچھ اٹھا کے پیش کر دیا، اور حتیٰ کہ اپنی تن کا لباس بھی اتار کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ اب دیکھیے جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن نے ابو بکر کو کہا اتقا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی۔ اب سب سے بڑا جو لوگ موجود تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ آیت اتری تھی، اس وقت جو لوگ موجود تھے، کیا ان میں سب سے بڑا ہے یا قیامت تک آنے والے ساری انسانیت میں سب سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے؟ تو یقیناً اس میں تو شک نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اور جو پہلے انسانیت گزر چکی ان میں نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ باقی سب سے بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن یقیناً جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت جو لوگ موجود تھے، ابو بکر صدیق ان میں بھی سب سے بڑے متقی ہیں۔ اس میں موجود کون تھے؟ صحابہ کی دو قسمیں ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی، اور پھر اصحاب بھی ہیں اور آل بھی، حضور کے اصحاب بھی اور حضور کی آل بھی موجود ہے۔ حضور کی ازواج ہیں، حضور کی بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، حضور علیہ السلام کے دوسرے رشتہ دار ہیں جو مومن ہو چکے تھے۔ تو ان سارے موجود لوگوں میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کا لقب دیا ہے، سب سے بڑا متقی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ آل کے اصحاب میں سے اللہ رب العزت نے جس کو سب سے بڑا متقی ہونے کا اعزاز اور لقب عطا فرمایا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ابو بکر صدیق اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے۔ جو پہلے آیت میں سنا رہا تھا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ بھی ذہن میں رکھیے، وہاں ابو بکر کو اتقا فرمایا اور یہاں فرمایا تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ تو اتقا تو ہے بھی ابو بکر، تو جب ابو بکر اتقا ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ افضل بھی وہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر کی افضلیت والا عقیدہ یہ اہل سنت نے کوئی کسی بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں بنا لیا، بلکہ یہ عقیدہ تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ جس بندے کا قرآن پر ایمان ہے اور جو ایمان رکھنا چاہتا ہے اس بندے پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے بعد ساری انسانیت سے افضل والا تسلیم کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اس بندے کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اس بندے کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد باقی امتوں میں حضور کی امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور زیادہ مرتبے اور مقام والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا عمل بھی یہی بتا رہا ہے، حضور کی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور آپ کے آگے کوئی شخص چلتا ہوا جا رہا تھا۔ صاف ظاہر ہے جب چلتے ہیں تو کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے، لیکن چلتے ہوئے لحاظ رکھنا چاہیے کہ کون آگے چلے اور کون پیچھے چلے۔ یہ فرق بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ میں یہ فرق کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی ملازم افسر کے ساتھ چلے گا تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ افسر کے آگے چلے، ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر چلنا بھی پڑتا ہے۔ پیر اور مرید جا رہے ہوں تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مرید آگے آگے چلتا جائے پیر پیچھے چلتا جائے، یہ بھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت ہو تو پھر آگے بھی ہونا پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور کوئی شخص آگے آگے جا رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی۔ آقا نے دیکھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے چلنے والے کا آگے چلنا پسند نہ آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے آگے چلنے والے سے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتمشی قدام رجل، وہ آگے چلنے والے کیا تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے، کیا تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے کہ جو بہترین ہے اور سورج کے طلوع و غروب نے اس سے بہتر انسان نہیں دیکھا ہے تو اس کے آگے چل رہا ہے۔ ما طلعت علیہ الشمس ولا غربت۔ تو حضور نے فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب نے ابو بکر سے بہتر انسان نہیں دیکھا ہے تو اس کے آگے چل رہا ہے۔ گویا کہ حضور یہ فیصلہ فرما رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سے سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تو انسانوں میں یعنی نبیوں کے علاوہ انسانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہیں، اور افضل اور اعلیٰ انسان کے آگے چلنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو عزت والا انسان آگے ہو باقی لوگ پیچھے ہوں، یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرق دے کر گئے۔ خیر، اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور حضور کے اپنے عمل نے بھی بتا دیا، حضور کے اپنے عمل نے بھی اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی کے آخری دن تھے اور حضور کو بخار تھا، بخار نے شدت اختیار کر لی اور شدید بخار تھا، سخت بخار اور جسم میں درد اور مسجد میں آنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پہلے نماز حضور پڑھاتے تھے، حضور خود نماز پڑھاتے تھے۔ جب حضور نماز پڑھانے کے لیے خود نہ جا سکے مسجد میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنے جگہ پر کھڑا کرنا تھا۔ جو کام حضور کرتے تھے آج حضور وہ کام نہیں کرنے لگے، وہ کام حضور نے کسی سے کروانا ہے۔ اب کس سے کروائیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اور چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں،
یعنی آل بھی حضور کی ہے، حضور کے اصحاب بھی ہیں، تو نماز کون پڑھائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس منصب کے لیے، امامت کے لیے آقا علیہ السلام نے کس کا انتخاب فرمایا؟ اپنی بات. تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرما کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ ایک سبق دے دیا، ایک عقیدہ اور نظریہ دے دیا کہ جس کو میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں، باقی سب سے میں نے اسے افضل سمجھا ہے تو میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں. یہ باقی سب سے افضل ہے، کیونکہ افضل انسان مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. میں اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں. تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں حضور کے بعد سب سے پہلے حضور کا مصلی ابو بکر کو ملا ہے. مصلی رسول بھی ابو بکر کو ملا ہے، اور منبر رسول بھی ابو بکر کو ملا ہے، اور مسجد رسول بھی ابو بکر کو ملی ہے، اور امت رسول اور مقتدی جو رسول اللہ کے ہیں وہ بھی ابو بکر کو ملے ہیں. اب بھی کوئی نادان، اب بھی کوئی جاہل، بد نصیب، بدبخت انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں شکوک ذہن میں رکھتا ہو، اس کا دل مطمئن نہ ہو رہا ہو، تو اس کا حق بنتا ہے. کیونکہ رسول اللہ کے فیصلوں پر جو متفق نہیں ہوتا وہ بندہ مومن نہیں رہ سکتا. جو حضور کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوتا وہ بندہ مومن نہیں رہ سکتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم، جو بندہ آپ کو حاکم نہیں مان لیتا، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ تو سنا ہوگا نا آپ نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. وہ یہودی اور نام نہاد مسلمان کا جھگڑا تھا. نام نہاد ہر دور میں رہے، یعنی نام کے مسلمان یہ ہر دور میں رہے. وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کی داڑیاں بھی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ، ان کا جھگڑا ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں جھگڑا لے کر گئے. آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا. یہودی مطمئن ہو گیا، وہ مسلمان مطمئن نہ ہو. اس کو میں مسلمان کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہتے رہنا، قیامت تک ایسے مسلمان ہوں گے. اس نے کہا جی عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا یار تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر عمر کے پاس. اس نے کہا نہیں، عمر کے پاس چلتے. ٹھیک ہے چلے گئے. دروازے پر پہنچے، حضرت عمر تشریف لے آئے گھر سے باہر. ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی جھگڑا ہے ہمارا اور ہم تمہارے نبی کے پاس گئے. یہودی نے کہا تو نبی نے تمہارے نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ مطمئن نہیں ہو رہا، یہ پھر آپ کے پاس لے کر آیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں پھر فیصلہ کرتا ہوں. وہاں واپس گھر گئے، اور واپس جب باہر نکلے تو آپ خالی ہاتھ نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. اور اس سے تصدیق بھی نہیں کی، ہاں بھی گل کر، یہ سچی گل کر رہے ہیں. کسی اور سے شواہد نہیں اکٹھے کیے، گواہ نہیں مانگے حضرت عمر نے بھی کوئی گواہ لے آؤ، کوئی شواہد نہیں مانگے. تلوار لے آئے اور سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے میں اس کا فیصلہ کیوں کیا کرتا ہوں؟ میرا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے. اس کے گھر والوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی، مقدمہ چلا گیا بھی عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا.
مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی اور بتا دیا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ مسلمان تھا ہی نہیں ہے۔ عمر نے مسلمان کو نہیں قتل کیا، قتل تو کیا ہے پر مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، وہ مومن تھا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ کے فیصلوں کو نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے رسول اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا مصلی، اپنا منبر، اپنی مسجد، اپنے نمازی ابو بکر کے حوالے کر کے جائیں تو قیامت تک کے لوگوں کو اس پر اتفاق کرنا ہوگا اگر مومن رہنا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ یقیناً حضرت علی کی محبت ہمارے دل میں ہے اور ان کی محبت کے بغیر بھی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے محبوب نے جب ابو بکر کو پہلے کر دیا ہے تو ہم کسی اور کو پہلے کیوں لے آئیں؟ ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو پیچھے ہٹا کے تو آگے حضرت مولا علی کو لے کر آئیں؟ یہ ہماری کوئی مجال نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اور وہ جو قوالی پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ جب میرے حضور پیر سیال خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ کلام کسی نے پڑھا، آپ نے اس سے مائک لے لیا اور فرمایا نہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یقیناً علی المرتضیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے پر پہلا نمبر جو ہے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لہذا اس مہینے میں چونکہ آپ کی وفات ہے اسی چاند کی 22 کو، تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو اس ایک خاص عقیدے پر، ان کی ہم نے سیرت نہیں بیان کی، یہ ہم نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ پوری روئے زمین پر یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہے انسانیت میں وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔